اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ اس پورے پیج کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ تھوڑی سی آیتیں رہ گئی ہیں، جب یہ سلسلہ جو ربا کا ہم نے سٹارٹ کیا تھا اسی پیج سے وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک پورا پیج ہے جس کو ہم نے ہمیشہ اس پیج کو یاد رکھنا ہے کہ اس میں سود کے متعلق آیتیں تھیں، اور ابھی بات جاری ہے۔ اور پچھلی آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ سود ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک چیز یہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام بھی کر دیا ہے، اب مومنوں کو خطاب کر کے ان کو ایمان کا حوالہ دے کے، کیونکہ ان کنتم مؤمنین کہہ کے بات ہو رہی ہے، تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نے دو کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو اس کو جب جوڑ کے پڑھا جائے گا تو پڑھا جائے گا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ٹھیک ہے، آمنوا اتقوا اللہ۔ اور اگر آپ نے علیحدہ سے جب پڑھا جائے گا تو یہ حمزۃ الوصل زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ۔ تو اتقوا اللہ کا مطلب ہے اللہ سے ڈرو۔ پہلی بات یہ کہی جا رہی ہے ایمان والوں سے۔ دوسری چیز جو کہی جا رہی ہے وہ ہے وذرو، وذرو، چھوڑ دو، چھوڑ دو، ما بقی من الربا، ربا میں سے جو باقی رہ گیا ہے نا اس کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، جانے دو۔ یعنی کہ یہ ربا، سود کا جو سلسلہ ہے، یہ مسلمانوں میں، مومنوں میں اسلام لانے کے بعد بھی موجود تھا، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ایک بار جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ سود حرام ہے، اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہے، نہ لینے والے کے لیے کوئی برکت، خیر و برکت ہے، جو دینے والا ہوتا ہے، جو جس کو قرض دیا جاتا ہے وہ بھی مشکل میں ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب اگر وہ صحیح وقت پہ لوٹا نہ سکے تو اس کو زیادہ اماؤنٹ لوٹانی پڑتی ہے، تو یہ بالکل اچھی چیز نہیں ہے۔ تو ایک طرح سے اخلاقی تربیت کے لیے ضروری تھا کہ ایمان والوں کو سمجھایا جائے کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ سود حرام ہے، تو وذروا ما بقی من الربا، کہ جو کچھ بھی ربا میں سے باقی بچ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو جانے دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو، اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ پہلے تو ایمان کا حوالہ دے کے انہیں پکارا گیا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم واقعی مومن ہو تو ایک تو اللہ سے ڈرو، نمبر 2 وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ مومنوں کو کیا کہا جا رہا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے 2 کنڈیشنز بتائیں کہ فَإِن اور ویسے ہی وَإِن، فَإِن سے بات شروع ہو رہی ہے اور اسی آیت میں آگے چل کے آئے گا وَإِن، کہ پھر اگر لم تفعلوا، تم نے ایسا نہ کیا، تفعل فعل ہے، یعنی کہ تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَأْذَنُوا، فَأْذَنُوا کیا مطلب ہے فَأْذَنُوا؟ یہ بھی ایک کمانڈ ہے اور ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ پس تم اعلان سن لو، تم اعلان سن لو بحربن، جنگ کا اعلان سن لو، کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ۔ یہ کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں ہے، اللہ سے جنگ، اس کے رسول سے جنگ۔ تو یہ ایک بہت بڑی جس کو کہتے ہیں نا تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا، سود کو لینا جاری رکھا، جو تم نے سود طے کیا تھا وہ تم نے باقی اس کو نہ چھوڑا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَأْذَنُوا تو سن لو، تو یہ اعلان سن لو بحربن، کس چیز کا اعلان؟ بحربن، حرب کہتے ہیں نا جنگ و جدل، جنگ کرنا، جنگ کے بارے میں اعلان سن لو، کس سے؟ من اللہ و رسولہ، اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ یہ اب کلیئر کٹ ڈیفینیشن آ گئی، کلیئر کٹ حکم آ گیا کہ اب سود نہیں لیا جائے گا، اسلامی معاشرہ اب سود سے پاک ہوگا۔ اگر کوئی ایسا پھر بھی کرے گا تو وہ پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے وہ پھر تیار ہو جائے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور دوسرے اس کے اپوزٹ فَإِن سے بات شروع ہوئی تھی اور وَإِن کہہ کے، اور اگر
تم نے توبہ کر لی، فلکم رؤوس اموالکم، پھر تمہارے لیے ہے رؤوس۔ رؤوس کہتے ہیں رأس کی جمع ہے رؤوس، اور رأس کہتے ہیں سر کو، ٹھیک ہے، سر جو ہوتا ہے نا آپ کا ہیڈ، تو جو ہیڈ اماؤنٹ تمہارا، اماؤنٹ میں کیوں کہہ رہی ہوں کیونکہ اموالکم تمہارے مالوں کا جو ہیڈ ہے، یعنی کہ تمہارے مالوں کا جو سر ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ تمہارے مالوں کا جو ہیڈ اماؤنٹ ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ جو تم نے قرض، ظاہری بات ہے سود کس پہ لیا جایا جاتا تھا، جو قرض دیا جاتا تھا، تو قرض اگر تم نے کسی کو دیا ہے تو تم سود تو نہیں لوگے۔ اگر تم توبہ کر لیتے ہو کہ اب میں نے سود نہیں لینا، تو تم اب کیا صرف واپس لوگے جو ہیڈ اماؤنٹ ہے، جتنا تم نے ان کو دیا تھا، جس کو بھی دیا تھا قرض دار کو، جتنا تم نے رقم دی تھی اتنی رقم تم واپس لے لوگے، وہ تمہارے لیے ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ بھی معاف کر دو، نہیں، فلکم رؤوس اموالکم، تمہارے مالوں کا جو ہیڈ اماؤنٹ ہے وہ تمہارے لیے ہی ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، یہ بھی بہت ایک ٹرکی سے دو ورڈز ہیں جس میں یہ زیر زبر کا اکثر مکس اپ ہو جاتے ہیں، تو اس کو بہت غور سے یاد رکھنا ہے۔ پہلے زبر کے ساتھ ہے لا لا تغلی، اور فوراً تا زبر اور زیر آ جائے گا، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تو تم کوئی ظلم کرو، لا تظلمون نہ ہی تمہارے ساتھ کوئی ظلم ہو۔ کیا مطلب ہے کہ نہ تم ظلم کرو؟ تمہاری ظلم کیا ہے؟ تمہارا ظلم کہ اگر تم نے قرض دار سے سود لے لیا تو وہ تمہاری طرف سے ظلم ہوگا نا، اور ولا تظلمون، اور یہ کہ اگر تمہیں ہیڈ اماؤنٹ تمہیں معاف نہ کرو اور تمہیں واپس نہ ملے تو وہ تمہارے لیے تم پر ظلم ہوگا۔ تو یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ اگر تم نے پھر بھی ایسا کیا تب تو تم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سمجھ لو کہ تم نے جنگ سٹارٹ کر دی، اور اگر تم نے پھر معافی مانگ لی ہے، اب تم سود سے تم باز آ گئے ہو، پھر جو تم نے جتنا دیا تھا، جتنا بھی ہیڈ اماؤنٹ تم نے دیا وہ تم واپس لوگے، وہ تمہارے لیے ہے۔ فلکم، یہ بات یاد رکھنی ہے، فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ ہی تم پر ظلم ہو۔ وَإِن كَانَ، اور اگر ہو، کون ہو؟ جو قرض دار ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے، ذو عسرتن، اگر ہو وہ، یعنی کہ جس کی بات ہو رہی تھی نا کہ جس کو تم نے وہ ہیڈ اماؤنٹ دیا تھا، جس کو تم نے قرض دیا تھا، اگر وہ ذو عسرتن ہو، ذو عسرتن کسے کہتے ہیں؟ اسرا والا، یعنی کہ بہت تنگ دست ہو، تنگ دستی والا، تو تنگ دستی والا کا مطلب بہت تنگ دست ہو، یعنی کہ غریب ہے، مشکل سے اس کا گزارا ہو رہا ہے، اور تم نے اس کو قرض دیا تھا، اس کو قرض واپس کرنا مشکل لگ رہا ہے۔ ذو عسرتن، اگر وہ ذو عسرتن ہے پھر کیا ہونا چاہیے؟ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، فَنَظِرَةٌ، نظرہ کا مطلب ہے کہ اس کو مہلت دی جائے، مہلت دینا، اِلی طرف، میسرہ آسانی۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اگر تمہارا جو قرض دار ہے وہ تنگ دست ہے، اس سے مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، وہ اسے واپس کرنا آسان نہیں ہے، تمہارا قرض واپس کرنا، واپس تو تم وہی لوگے نا جو رؤوس اموالکم ہے، وہی ہے تمہارے لیے۔ اب کچھ لوگوں کے لیے وہ بھی واپس کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے ٹائملی مینر پہ، تو تب کیا ہوگا؟ تم اس کو تھوڑا مہلت دو گے، الا میسرہ۔ یہ ہے ایسا اخلاق جو مومنوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ ہمارا خوبصورت جو دین ہے وہ ہمیں لوگوں کی خیرخواہی اور سکھاتا ہے کہ کیسے دوسروں کی بھلائی سوچنی ہے، کیسے دوسروں کی فکر رکھنی چاہیے، کیسے دوسروں کے ساتھ آسانی اور نرمی کا معاملہ کرنا ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو یہ جو فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ہے اس کو ایک ساتھ یاد رکھیں۔ فَنَظِرَةٌ ایک پہلا ورڈ آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، تو اس کا نظرہ کا مطلب ہوتا ہے نا جیسے انتظار، منتظر، مہلت کے معنوں میں ہے۔ فَنَظِرَةٌ، تو مہلت دی جائے، إِلَى مَيْسَرَةٍ،
آسانی کے لیے، آسانی کے ساتھ اس کو مہلت دے دی جائے، یعنی کہ اس کو کہا جائے کہ جب بھی تمہارے پاس ہو تم آرام سے واپس کر دینا۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اس سچویشن میں اگر تم سوچو کہ جو لینے والا ہے بہت ضرورت مند تھا، وہ نہیں واپس کر سکتا، تو اگر اس چیز کو تم صدقہ کر دو، تصدقوا وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم نے صدقہ کر دیا، خیر لکم، تو یہ تمہارا صدقہ کرنا جو ہے یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، اگر تم واقعی تم جانو نا کہ کتنی بڑی اس میں خیر و برکت ہے، تو یہ اگر تم واقعی جانو تو تمہارا صدقہ کر دینا بہت تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ بہت، دیکھیے اب ہمارا دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے، یہ ہے جہاں پہ سود ہے، جس میں خود غرضی ہے، لالچ ہے، زیادہ کی طلب ہے، اس کے اپوزٹ ہمیں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ اگر کسی کی مدد بھی کی ہے تو جتنا تم نے مال دیا اتنا واپس لے لو، جتنی مہلت دی تھی اگر وہ نہیں واپس کر پا رہا تو اس کے لیے آسانی کر دو، اور اگر تم اس کو جو تم نے قرض دیا ہے تھوڑا معاف بھی کر دو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ اور ہم کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ، دیکھیں نا ہم کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سود کی آیتوں کو کنکلیوڈ کر رہے ہیں، اور یہ جو آخری آیت ہے وَاتَّقُوا یوماً، کہا جاتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری آیت ہے کچھ روایات کے مطابق، کہ یہ آیت سب سے آخر میں جو نازل ہوئی، اور اس کے 2-3 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو وَاتَّقُوا یوماً، جیسے یہاں پہ بات شروع ہوئی تھی اتقوا اللہ، اور کہ اللہ سے ڈرو، اور کس سے ڈرنا ہے؟ واتقوا یوماً، اس دن سے ڈرو، ترجعون فیہ، جس میں، فیہ اس میں لوٹنا ہے تمہیں، اس دن میں لوٹنا ہے تمہیں، ٹھیک ہے، الی اللہ، اللہ کی طرف۔ تو اس آخری آیت میں جو آخری وحی نازل ہوئی، کتنی خوبصورت اس میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں لوٹنا ہے، جس میں، یہ فی ہی نہ بھول جاتا ہے، تو ترجعون فی ہی بعد میں آیا ہے، ترجعون تم لوٹنے والے ہو، فی ہی اس میں، اللہ اللہ کی طرف۔ یہ والی آیت بہت بار بار بھول جانے والی ہے، اس کو بار بار اس کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے کہ اس دن سے ڈرنا ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، بہت جلدی یاد ہو جاتا ہے لیکن بھول بھی بہت جلدی جاتا ہے۔ ثم توفی، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ توفی کل نفس ما کسبت، ہر نفس کو پورا پورا واپس کیا جائے گا، ما کسبت، جو اس نے کمایا، ہر نفس پا لے گا پورا پورا، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور نہ ہی وہ سب، ہوم ہے نا، ہوم یہاں پہ تو ایک نفس کی بات ہوئی کہ ہر نفس جو ہے وہ واپس پا لے گا، پورا پورا اسے واپس کر دیا جائے گا، تو وفا ہے نا، وفا اس کا روٹ ہے، تو پورا پورا واپس کرنے کے معنی آ جاتے ہیں، تو پورا پورا واپس پا لے گا ہر نفس، کیا؟ ما کسبت، جو اس نفس نے کمایا، اور ہم کہہ کے پھر سب کو شامل کر لیا، اور تمام بنی نوع انسانیت، وہم لا یظلمون، اور وہ ہرگز ظلم نہ کیے جائیں گے۔ تو اس دن سے ہم نے ڈرنا ہے، آخرت سے، آخرت کا ڈر ہمارے دلوں میں رہنا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ اس میں ہمیں لوٹنا ہے، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، اس میں ہمیں لوٹنا ہے، ترجعون فیہ الی اللہ، ترجعون فیہ الی اللہ، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ بہت ہی جو ہے نا تسلی دینے والی آیت ہے کہ کسی پر اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کا بدلہ جتنا جو کما کے آیا ہے اس کو اتنا پورا ملے گا، اگر اچھا کمایا ہے تو بلکہ ہمیں امید ہے ہمیں بہت زیادہ اجر ملے گا، اس سے بھی زیادہ، جب ہم نے کمایا اس سے بھی زیادہ ملے گا، لیکن کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط کام کیا تھا تو بچ جائیں گے، اور کوئی اچھا کام کیا تھا تو اس کا بدلہ نہیں ملے گا، ہرگز ظلم نہیں ہوگا، وہم، اور وہ، لا یظلمون، نہیں ظلم کیے جائیں گے، یظلمون جو ہے نا فعل مجہول ہے، پیسو ٹرم میں آ رہا ہے کہ نہیں ظلم کیے جائیں گے، وہ
وہ نہ ہی ظلم کیے جائیں گے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ آیتیں آپ کو ایزی لگیں۔ 4 آیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ان کی ترتیب آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پہلے ہے ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا، ایمان کا حوالہ دے کے ان سے 2 باتیں کرنے کو کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو، اور جو باقی بچا ہے ربا میں سے اس کو واپس، اس کو چھوڑ دو، اس کو جانے دو، اور پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم معافی مانگ لیتے ہو، توبہ کر لیتے ہو، پھر جتنا تم نے ہیڈ اماؤنٹ دیا تھا وہ تو تمہارے لیے ہی ہے، تم وہ واپس لے سکتے ہو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن سود نہیں لینا۔ لا تظلمون، لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، پھر اگر جو لینے والا ہے وہ تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دینی ہے آسانی تک کے لیے، کہ جب آسانی تک وہ مہلت اس کو دے دو کہ وہ آسانی سے جب بھی لوٹا سکے۔ اور اگر تم صدقہ کر دو، خوبصورت، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ترجعون فیہ الی اللہ، اس کو بار بار زبان سے ادا کریں، اس کے ساتھ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، کیونکہ یہ والی آیت اکثر بھول جاتی ہوتی ہے کہ آخری آیت کون سی تھی، لیکن اس کو یاد رکھنا اس طرح سے ہے کہ یہی وہ آیت ہے جو اکثر روایت کے مطابق، ایک روایت کے مطابق ایک ہے کہ یہ آخری آیت تھی جو نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی کی صورت میں۔ تو کیا اس کا پیغام ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اس دن ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ، ما کسبت، اس نے جو کیا اس کا بدلہ پورا مل جائے گا، اور نہ ہی وہ ظلم کیے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔